نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تلاوت کلام پاک، آئیے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ کیا کہتے ہیں؟ ان کی بنائی ہوئی ہے، بلکہ وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ تم ڈراؤ ایسے لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا، اس امید پر کہ وہ راہ پائیں۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون۔ اس سے چھوٹ کر یعنی لا تعلق ہو کر تمہارا کوئی حمایتی نہ سفارشی، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون۔ کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن کہ جس کی مقدار 1000 برس ہے تمہاری گنتی میں۔ ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم۔ یہ ہے ہر نہاں اور عیاں کا جاننے والا، عزت و رحمت والا۔ الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين۔ وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور پیدائش انسان کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين۔ پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے۔ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ پھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے، کیا ہی تھوڑا حق مانتے ہو۔ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ اور بولے کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے کیا پھر نئے بنیں گے؟
بلکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری سے منکر ہیں۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مٹی سے انسان بنا ہے، اور اللہ کرے کہ انسان اپنی اوقات اور اپنی حیثیت اس کو فراموش نہ کرے اور اس کو یاد رکھے، آمین۔ پروگرام کا عنوان ہم نے رکھا ہے بہتان یا الزام۔ بڑا گناہ ہے، کبیرہ، بلکہ کبیرہ ترین گناہ اگر آپ شمار کریں تو اس میں اس کا ایک درجہ آتا ہے۔ سزا دنیا میں بھی بڑی سخت ہے، اور آخرت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض رہا اور بندے نے توبہ نہیں کی، پھر آخرت کی جو سزا ہے وہ بھی بڑی سخت ہے۔ گناہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ آسان ہے، یعنی زبان سے الفاظ ہی آپ نے کہنے، جیسے کل بھی ہم بات کر رہے تھے تکلیف دور کرنا، تو زبان سے ہی بندہ تکلیف دور کر دیتا ہے، اور زبان سے ہی بندہ کسی کو تکلیف دے دیتا ہے۔ یہ بھی زبان کی آفات میں سے ایک آفت تو ہے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ کیا کیا اس کے وبال ہیں اور معاشرے پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، یہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور جنہوں نے بہتان باندھے ہیں انہوں نے کس وجہ سے یہ کام کیے ہیں، کچھ ان وجوہات کا انالیسس بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کلام سنتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی
تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں
کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زید نیاز بھائی کیا زبردست کلام انداز میں پڑھا ہے آپ نے، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین آمین، بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور جو رسپیکٹ اور جو عزت اور جو عزت کی حفاظت، مسلمانوں کی عزت حفاظت کرنے کا ہمیں جو ذہن، درس اور سبق اور گائیڈنس دی ہے، اگر انسان اس پر عمل کرے تو یہ الزام تراشی اور بہتان ترازی کی طرف یہ جائے گا ہی نہیں، اور اگر ان چیزوں کو فراموش کر دے گا تو پھر جب شترے بے مہار بن کر، یعنی یوں کہیے کہ جو بھی منہ میں آئے گا اگر وہی سب کچھ بولتا جائے گا تو اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتا جائے گا۔ بعض اوقات بندہ کسی کے لیے کوئی مشکل کریٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی مشکل جو ہے وہ پیدا کر دوں، اور اس کی وجہ سے اس کی ترقی رک جائے، اس کی عزت اسٹیٹس معاشرے میں بن رہا ہے تو وہ تھوڑا اس پہ ڈینٹ پڑے، اور کبھی کبھار یہ جو سازشی اس طرح کا جو ٹولہ ہوتا ہے وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، یا اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں کریکٹر اسیسینیشن کرنے والے، یہ کبھی کبھار کامیاب ہوتے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ جس بندے کے بارے میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کا گراف نیچے آتا ہے۔ مجھے ایک بات کہنے دیجئے کہ اگر یہ بہتان لگا رہا ہے کسی پر اور الزام لگا رہا ہے کسی پر، تو جیسے جیسے اس کا تو خالی گراف نیچے آ رہا ہے اور وہ بھی شاید وقتی آ رہا ہے، لیکن یہ جہنم کی گہرائی طے کرتا جا رہا ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے 2 + 2 4 والی، اللہ یعوذ باللہ، اللہ بچائے۔ مطلب کیا لگتا ہے آپ کو کہ بہتان لگانے میں بھی لوگوں کی ایک یہ بھی اس میں ریزن ہوتا ہوگا کہ یار یہ اس کا جو مقام بن رہا ہے، اسٹیٹس بن رہا ہے، عزت بن رہی ہے، شہرت بن رہی ہے، مالی اعتبار سے جو ہے بہتر ہو رہا ہے، بزنس کے اعتبار سے جو ہے نا یہ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایلیگیشن لگا دو، کوئی مطلب بہتان اس کے اوپر جو ہے وہ لگا دو، تو تھوڑا اس پہ ڈینٹ تو پڑے، کوئی ہمارا بھی تو کچھ بنے، یہی اوپر چڑھتا جا رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل، یہ الزام تراشی کرنا، یہ الزام لگانا گناہ کا کسی پر یا بہتان لگانا، اس کے اسباب بھی ہیں۔ ان میں سے ایک سبب آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا جی، کہ انسان جب یہی دیکھتا ہے کہ سامنے والا جو دوسرا شخص ہے وہ اب ترقی کر رہا ہے، اور ترقی کرنے میں اس کے اعتبار کا، اس کے اعتماد کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ صحیح، جیسے کوئی بھی تاجر ہے تو اس کی تجارت پہ لوگوں کو اعتبار ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے تو یہ اچھا مال ہمیں دے گا، اچھا سامان ہمیں دے گا، ملاوٹ والا نہیں دے گا، یا اچھے ریٹ پر دے گا کہ جتنے پیسے بنتے ہوں گے اتنے ہی دے گا، بہت زیادہ منافع خوری نہیں کرے گا۔ اسی طرح کھانے پینے کے ہوٹل دیکھ لیں یا مٹھائی کی دکانیں دیکھ لیں۔ اب جب ایک چھوٹا سا وہ جسے کہتے ہیں کہ ذرہ ہوتا ہے، پتھر کا کنکر جو ہوتا ہے، اس کو اگر دور سے پانی میں پھینکا جائے نا تو اس کے اندر لہریں بنتی ہیں۔ تو وہ شخص جس کو اپنا مقام بنانے میں، جس کو اپنی ریپوٹیشن بنانے میں برس لگ جاتے ہیں، 20 برس کہہ لیں، لیکن ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس اعتماد کی جو محل ہے اس کو آگ لگا دوں گا۔ وہ آگ لگانے کے لیے ماچس کا استعمال نہیں کرتا، وہ زبان کا استعمال کرتا ہے۔ اور زبان ایسی چیز ہے کہ جسم کے دوسرے حصے سے اگر کسی کو تکلیف دے بھی دی، کوئی چانڈا مار دیا، کوئی مکہ مار دیا، یا کک لگا دی ٹانگ سے، تو اس کا جو درد ہے نا وہ اپنا وقت پورا کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن زبان سے جو آپ نے اس کو دیا، زخم دیا یا اس کو ڈیگریڈ کیا،
اب اس کا علاج کوئی نہیں. ایک شخص ہے وہ ڈیگریڈ ہو گیا, اب جب اس پہ ایلیگیشن لگے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ مٹھائی میں فلاں نقصان دہ چیز ملاتا ہے اور مشہور دکان ہے, اب اس کا جب یہ آ جائے نا تو پھر گاہک بھی چوکتے ہیں کہ یار شاید وہ سچی نہ ہو. ہو سکتا ہے سچ ہو, لیکن وہ سچ ہوتا نہیں ہے. یہ شخص جھوٹ بول کر الزام لگا کے بہتان تراشی کے پیچھے زبان شامل, اور زبان کے گناہوں میں سے بہتان شامل, اور بہتان کے ساتھ سمجھ لو کہ اس کا جڑواں بھائی ہے وہ ہے جھوٹ. تو بہتان کہتے ہیں اس کو کہ جب آپ نے کسی پر جھوٹا الزام دیا, تو جھوٹا الزام لگانے والے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ الزام غلط ثابت ہوتا ہے. اب غلط ثابت ہونے کے بعد اگر جسے کہتے ہیں نا کہ مرد کا بچہ ہے تو پھر اسی طرح سے اقرار کرے کہ میں نے جو الزام لگایا تھا وہ جھوٹا تھا, تو یہ فلاں شخص یہ اس الزام سے بری ہے. تو ایسا نہیں ہے, وہ غلط الزام لگایا تھا. الزام لگانے کے لیے تو ذرائع استعمال کرے گا, سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرے گا, احباب کا جو حلقہ ہے اس کے اندر یا گاہکوں کے اندر بھی بے چینی پھیلائے گا کہ جناب یہ جو ڈبے پیک کر کے دیتا ہے اس ڈبوں میں سے دیکھو یہ کیڑا نکلا ہے. اب وہ کھولیں گے, اس کو کیمرے کے سامنے دکھائیں گے, دیکھو یہ ابھی میں کھول رہا ہوں, اس میں سے ایک کیڑا نکلے گا, جوس کا ڈبہ ہے یا کوئی بھی ایسا ڈبہ ہے. اب وہ کھولیں گے تو کیڑا بھی نکل آئے گا. اب وہ کس نے داخل کیا یہ کچھ پتا نہیں. بعض اوقات بڑی بڑی کمپنیاں داؤ پہ لگ جاتی ہیں کہ یار ان کے ڈبوں میں تو یہ مسئلہ ہے, اس وجہ سے وہ لوگ پیتے نہیں یا وہ استعمال نہیں کرتے. تو بہتان سمجھ لیں کہ جس نے لگایا اس کو تو تباہ کرتا ہی کرتا ہے, کیونکہ اس کی سزائیں بہت سخت ہیں. کہ بہتان لگانا, کسی پہ جھوٹا الزام گناہ لگانا, یعنی کہ اس نے یہ گناہ کیا ہی نہ اور اس پہ جھوٹا الزام لگا دینا, یہ بہتان کی ایک موٹی سی ڈیفینیشن ہے. تو یہ جب اس نے لگا دیا تو پھر شرعاً بھی بہتان لگانا کسی مسلمان پر یہ حرام قطعی ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا. اچھا, پھر جس کی جو سزائیں بیان ہوئیں کہ ایک خاص قسم کے بہتان کی بھی قسمیں ہیں. کسی پہ قتل کا الزام لگا دیا, کسی پہ چوری کا الزام لگا دیا, کسی پہ ڈکیٹی کا الزام لگا دیا, کسی پہ رشوت کا الزام لگا دیا, کسی پہ ریاکار ہونے کا الزام لگا دیا, کسی پہ یہ کہہ دیا کہ تم مجھ سے جلتے ہو, تم حسد کرتے ہو میرے سے, یہ سب کچھ کر دیا. لیکن جب کسی پر نہ ہونے کے کام یعنی بدکاری کا الزام لگا دیا تو اس کے لیے باقاعدہ حد قذف رکھی گئی 80 کوڑوں کی, وہ سزا بھی ملے گی. اور پھر قرآن پاک میں اس کے بارے میں وعیدیں بھی ہیں, اور حدیث پاک میں یہ آیا کہ میں نے کچھ لوگوں کو زبان سے لٹکے ہوئے دیکھا. یہ ذرا تھوڑا سا کرنا چاہیے نا اس کو تصور کو کلیئر. تو یہ جانور جو لٹکائے ہوتے ہیں ذبح کر کے بیچنے والوں نے گوشت, تو وہ کنڈے میں ڈال کے کسی جگہ پہ انہوں نے لٹکائے ہوتے ہیں گوشت. انسان تصور کر لے کہ یار مجھے میری زبان میں یہ پھنسا کے لوہے کا کڑا کنڈا اور لٹکا دیا جائے تو میرا بنے گا کیا. اور دنیا کی سزا اور آخرت کی سزا میں زمین آسمان کا فرق ہے سلمان بھائی. دنیا میں اگر کسی کو تکلیف کی ایک شدت ہوتی وہاں تک پہنچتا ہے نا تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے, وہ بے ہوش ہو جاتا ہے کہ اس کو ہوش نہیں رہتا کسی چیز کا. لیکن آخرت کی سزا میں بے ہوشی نہیں ہے, اس میں جیسے ہی وہ ایک لیول پہ پہنچے گا دوبارہ پھر سے اس کو سزا تازہ ہو جائے گی. تو وہاں پر یہ سزا ایک بہتان کی صرف سزا یہ دے دی جائے کہ زبان سے پکڑ لٹکا دیا جائے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ تھے تو ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ یعنی بہتان لگانے والے تھے. توبہ, ایلیگیشن لگانا اور الزام لگانا, بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ عزت ان العزت للہ جمیعا, انسان کو عزت دے گا تو کون دے گا؟ اللہ دے گا. مالک الملک ہے, جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے, اور عزت بھی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, اور ذلت بھی جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اگر مجھے عزت چاہیے تو میں کسی پر بہتان لگا کر, کسی پر الزام لگا کے
کسی کو ڈیگریڈ کر کے میں کیوں عزت لینا چاہ رہا ہوں؟ مجھے چاہیے کہ اگر مجھے عزت درکار ہے، میں عزت دینے والے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اے کائنات کے جو ہے وہ لوگوں کو، دنیا میں بسنے والوں کو عزتوں کے تاج عطا کرنے والے میرے مولا، ذو الفضل العظیم کی شان والے، بڑے فضل والے میرے مولا، میں تیری بارگاہ سے کرم کا سوالی ہوں، مجھ پر بھی کرم فرما، دنیا میں بھی آخرت میں بھی عزت عطا فرما، میرے اوپر اپنی رحمت فرما، اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما۔ یہ اللہ پاک سے بندہ سوال کرے۔ اور دنیا میں اگر یہ کسی کو گرا کر یا کسی کو پریشان کر کے یا کسی پر الزام لگا کر، کسی پر بہتان لگا کے اس کی عزت ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے، کامیاب اگر ہو بھی جائے، آپ فرض کر لیجئے کامیاب ہو بھی جائے، تو یہ عزت دار بن جائے گا، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی ساری کوشش کسی کو گرانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس کو گرایا جائے، اس کے لیے ہرڈل اور رکاوٹ جو ہے وہ بنائی جائے، اس کی زندگی کے اندر، گھر میں ہے تو سکون سے رہ رہا ہے تو کیوں سکون سے رہ رہا ہے، اور کسی ادارے میں کام کر رہا ہے تو وہاں یہ کیوں سکون سے رہ رہا ہے، ہمارے بچے بے سکون ہیں، ان کے بچے سکون میں کیوں ہیں؟ تو یہ آپ اب جب اپنا کمپیریزن کسی دوسرے کے ساتھ کر کے، اور جس طرح مجھے کسی پریشانی کا سامنا ہے، اب میں یہ چاہوں کہ دوسرا بھی اسی پریشانی کا شکار ہو جائے، یا وہ اس پریشانی میں کیوں نہیں ہے، یہ میرا ڈومین نہیں ہے، یہ میرے کرنے کا کام ہی نہیں ہے، یہ میرے سوچنے کی بات ہی نہیں ہے، یہ میرے ذہن میں لانے کا جو ہے وہ خیال ہی نہیں ہے جو میں لے کے آ رہا ہوں۔ ایسا ہی عرض کر رہا ہوں آپ کو، کون عزت دار بن رہا ہے، کس کا گراف اوپر جا رہا ہے، کس کا فائنینشیل سٹیٹس اچھا ہو رہا ہے، کاروبار کی حالات تو بڑے خراب ہیں، اس کا کاروبار تو چمک رہا ہے، بھائی کیا کر رہا ہے؟ لوگ تو پریشان ہیں، اپنے تو خرچے پورے نہیں ہو رہے، اور اس کے تو مطلب جو ہے وہ بچے اتنا پیسے جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں۔ کہاں کی کمائی؟ حرام کی کمائی تو آ رہی ہوگی، حرام کی کمائی ہی ہو رہی ہے آج کل، تو حلال سے کیا بنتا ہے؟ حلال سے زیادہ کچھ بنتا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، جی ہاں، اللہ کی رحمت سے۔ حرام شراب ہے، آب نظر آتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے، اور اس کا پھر حال کیا ہوتا ہے اس پہ بھی تفصیل کی حاجت نہیں، ہم لیتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا، جو پوائنٹ جو میں نے لیا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی اعتبار کو اپنے آپ کو دیکھ کر، دوسرے کو دیکھ کر جو کمپیریزن کر رہا ہوں، اور اس کے اندر مجھے جو ہے وہ سب چیزیں اپنے سے بہتر فیل ہو رہی ہیں، تو اس کو گرانا یا اس کو نیچے لانا یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ حسد کرے گا تو پھر یہ سب کچھ کرے گا، اور اگر حسد کرے گا تو اپنا سکون بھی برباد کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں بھی جو ہے وہ گرفتار ہوگا، اور پھر اس حسد کو جو ہے وہ نکالنے کے لیے اس طرح کے بہتان ترازیاں اور الزام تراشیاں جب کرے گا تو پھر یہ اپنے لیے ہی مشکلات کھڑی کرے گا۔ خالد بھائی بالکل سلمان بھائی، ایسا ہی ہوتا ہے، اور چیزیں بس اوقات عارضی ہوتی ہیں، کرائے پر ہی دستیاب ہوں ایسا نہیں ہوتا۔ عزت، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ عارضی عزت بنا تو لی انہوں نے لیکن برقرار رکھ پائے، ایسا نہیں ہے۔ اور بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے برے کاموں کو چھوڑا اور ان کو چھوڑ کر عزت پائی، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کی عزت ایسی رکھی کہ کئی افراد ہیں ایسے جن کا آپ نام لیتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ پہلے کیا کرتے تھے، اور رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں جب رجوع آئے، توبہ و استغفار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دائمی عزتوں کا گویا کہ مالک بنا دیا۔ اب وہ دنیا میں نہیں ہیں لیکن نام لینے والے ان کا نام عزت سے لیتے ہیں، احترام سے لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ مالک و مولا اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عزت دینے والا ہے، وہ جس کو عزت دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، کر نہیں پائے گی، اور وہ جس کے پردے اٹھا دے اور جس کو ذلیل کر دے تو سب اس کو عزت دینا چاہیں تو کوئی اس کو عزت دے نہ پائے گا۔ یہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے ہے۔ بندے کو چاہیے کہ مختلف قسم کے حالات کا، کنڈیشنز کا جب اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، دونوں چیزوں کو دیکھ لے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں کوئی عارضی کمال چاہتا ہوں یا
میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھائی کا بھی کمال رہے اور میں بھی با کمال ہو جاؤں. جو رب العالمین جل وعلا ایک کو دینے پر قادر ہے وہ دوسرے کو دینے پر بھی قادر ہے. بالکل اسی کی بارگاہ سے لو لگائی جائے، وہ عزتیں بھی دے گا، عظمتیں بھی دے گا، رفعتیں بھی دے گا، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ نا ختم ہونے والی عزتیں بھی دے سکتا ہے. لیکن بندہ اس کی طرف لو لگائے، اس کی فرما برداری کی طرف. اللہ اللہ اللہ. علماء نے حسد کا اور یہ جو بہتان کی طرف دل مائل ہوتا ہے، اس کے علاجوں میں سے ایک علاج یہ بتایا کہ جس کی برائی یا مذمت کرنے کا دل کر رہا ہے، جس کی برائی کو معاشرے میں پھیلانے کا دل کر رہا ہے، یہ نہ کرے، بلکہ رب العالمین کردار کشی کر رہا ہے نا، اس کی کردار کشی کرنے کی طرف بندہ جا رہا ہے. فرمایا یہ کردار کشی نہ کرے، بلکہ یہ کرے کہ اللہ تو نے اسے عزت دی ہے، اس کی عزت میں برکت عطا فرما اور مجھے بھی عطا فرما دے. تو جو بندہ اپنے غیر کے لیے دعا مانگتا ہے تو پہلے اس کے حق میں قبول ہوتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین تو ہمیں یہ بتاتے ہیں، جب بندہ یوں علم دین حاصل کیا ہوا ہوگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر چلنے کا اس کا اپنا ذہن ہوگا، تو اسے پتہ چلے گا کہ عزت کمانے کے لیے جتنی ایفرٹ ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے احکامات سے جڑنا بھی عزت کو باقی رکھنے کے لیے بہت مفید ہے. لیکن ہمارے یہاں صرف یہ مادہ پرستی کا دور ہے اور مادیت کی طرف ہی لوگ دوڑ رہے ہیں. انہی چیزوں کو سارے اسباب سمجھ کر مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑتے ہیں اور یہ کھوکھلے سہارے اور اوچھے ہتھ کنڈے جس کو کہا جائے استعمال کر کے دوسروں کی عزت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن قربان جائیے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اب دیکھیے نبی کریم علیہ السلام، یہ اس شعر کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے خالد بھائی، اس کا ذوق صحیح لینے کے لیے. نا ایک ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، یوں بھی لوگ پڑھتے ہیں، ہوا کرے نہیں، ہوا کرے. آپ ذرا اس کو غور فرمائیں. ہوا کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہوا جب چلتی ہے وہ شمع کو بجھا دیتی ہے. فانوس، اب جنہوں نے لالٹین دیکھی ہوئی ہے نا اور لالٹین جلائی ہوئی ہے خالد بھائی، ان کو اس کا زیادہ مطلب وہ مزہ آئے گا، کیونکہ وہ ایک چیز پوری ذہن میں آتی ہے، پھر وہ اور بات بنتی ہے. تو فانوس مطلب وہ ایک شیشہ ہوتا ہے جو اس شمع کی کیا کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے کہ ہوا آ کے اس کو بجھا نہ دے، اور یہ بالکل اپنی جگہ پر جلتی رہے، روشنی ملتی رہے. پہلے زمانے میں لالٹینیں ہوا کرتی تھیں، تو وہ لالٹین جو ہے وہ جلاتے تھے اور اس میں ایک شیشہ لگا ہوتا تھا، تو وہ فانوس ہوتا تھا. اس کو ایک سسٹمیٹک انداز میں ہوتا تھا. وہ جب جو ہے وہ اس کی وجہ سے وہ لالٹین کیا تھی، روشنی دیتی رہتی تھی. ٹھیک ہے جی. تو ہوا کا کام کیا ہے کہ ہوا آئے گی تو اس شمع کو، اس موم بتی کو بجھا دے گی. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اسی ہوا کو اس موم بتی کے لیے فانوس بنا دے، یہ ہوا آئے گی اور موم بتی نہیں بجھا پائے گی بلکہ اس کی حفاظت کرے گی، تو پھر وہ بجھنے والی نہیں ہے. تو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ ذات کو یہ منظور ہے کہ یہ جلے، اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا. اور جس کو اللہ کریم کی ذات کو یہ منظور نہیں ہے کہ یہ جلے تو پھر اس کو کوئی جلا نہیں سکتا. اللہ ہمیں یہ توکل اور یہ رجوع اللہ اللہ نصیب فرمائے. تو فانوس بن کے جس کی حفاظت کیا کرے، ہوا کرے. واہ خالد بھائی کیا شعر پڑھا ہے، سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی مثال رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں جب ارشاد فرمائی تو ارشاد ہوا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. رب العالمین جل وعلا یہ نہیں چاہتا کہ ان کا ارادہ پورا ہو جائے، وہ تو اپنے نور کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، اس کی روشنی کو پھیلانا چاہتا ہے. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. کوششیں کرنے والوں کو کتنا برا لگ رہا ہو، گرانے والے لاکھ ایک ہو کر گرانے کی کوشش کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، یہ غلبے والا دین ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اب سب ایک ہو کر الکفر ملت واحدہ کے تناظر میں بھی اگر دیکھا جائے
کہ سب ایک ہو کر اس اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی کوششوں میں تھک جاتے ہیں، لیکن وہی بات جو 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، سائنس سر پٹکتی ہوئی اور پیر مارتی ہوئی وہی پہنچتی ہے کہ جو جب فرمایا گیا تھا آمنہ کے لال کا فرمان تھا، وہی سچ تھا، وہی حق تھا، حالانکہ اس کے خلاف ریسرچ کی گئی، اس کے خلاف قاعدے بنائے گئے، اس کے خلاف قوانین ترتیب دیے گئے، لیکن نبی اکرم علیہ السلام نے جس بات کو جیسا ارشاد فرما دیا تھا وہ پھر ویسی ہی ہوئی، تبدیل نہیں ہو سکی، اور لوگوں نے دیکھا کہ فائدہ اسی میں ہے کہ جو رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کے ہاتھ قوانین انسانیت کی فلاح اور اس کی بقا کے لیے عطا فرما ہے۔ آج دیکھیں کہ عزت کی پاسداری کی جو بات آج ہم کر رہے ہیں، یہ نبی کریم علیہ السلام ہی تو بتا رہے ہیں۔ آج ہم اس کو مختلف پیکنگ میں اگر لائیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مینرز کے خلاف ہے، یہ اس کے خلاف ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ اب دیکھیے دین اسلام کتنی زبردست تعلیم ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے ہی ہمیں بتا دیتا ہے کہ جو کسی مسلمان کا کسی دوسرے کا برا چاہے گا، من حفر لأخیہ وقع فیہ، جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودے گا اس میں گر جائے گا۔ آج آپ اس کو لاکھ طریقوں سے موڑ کر بیان کریں، لیکن اصل بات وہی رہے گی جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کائنات کے حقائق میں سے ہے، اور وہ حقیقت پھر باقی رہتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کردار کشی نہیں سکھائی، بلکہ کردار ایسے بنائے ہیں کہ جو جن کے کردار خراب تھے وہ نبی کریم علیہ السلام کے جیسے جیسے دامن رحمت میں آتے چلے گئے وہ خود با کردار ہوتے چلے گئے، وہ عزتوں کے محافظ ہوتے چلے گئے، عزتیں بچانے والے ہوتے چلے گئے، اور رب العالمین جل وعلا نے پھر ان کی عزتوں کو باقی بھی یوں رکھا کہ جب مسلمان نام لیتے ہیں ان کا تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اس لڑی سے جڑنا ہے سلمان بھائی، جو لڑی رب العالمین جل وعلا کے دین والی ہے، جو بندوں کو ان کے خدا سے ملانے والی۔ درست فرمایا، بڑی پیاری بات کہی۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور اپنا فضل و کرم اللہ تعالیٰ ہم سب پر فرمائے، اور ہمیں یہ بہتان ترازیوں سے اور الزام تراشیوں سے اللہ محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین۔ اور الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں سے وہی آتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ دل کے اندر اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نور ہوگا تو پھر زبان پر بھی ذکر و درود ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اور دل اگر دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کو شیطان نے جو ہے وہ اپنے چنگل میں، اپنے پنجے میں جو ہے وہ اگر لیا ہوا ہے، اور دنیا کی محبت اور ہر شاید دنیا نے ہی اس کے اندر اپنا گھر کیا ہوا ہے، تو پھر یہ بہتان ترازیاں اور الزام تراشیاں یہ بندہ جو ہے وہ کرتا رہے گا، اور اللہ کا خوف ہوگا تو بچے گا، ورنہ تو پھر یہی کام کرتا رہے گا۔ ایک ذہن اپنا بنا لیں، اور وہ یہ ہے کہ جس کو اللہ عزت دے گا وہ باعزت رہے گا، اور جسے اللہ عزت نہیں دے گا اسے کوئی باعزت بنا نہیں سکتا۔ تو میں اگر چاہوں کہ میں کسی کے لیے اس طرح کا کوئی گڑھا کھودوں کہ اس پر الزام لگا کر کے یا اس پر بہتان لگا کر اس کی عزت ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، تو اگر اللہ کو منظور نہیں ہے اس کو امتحان میں ڈالنا، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اس طرح کے کام بندہ نہ کرے۔ سرب کیا فرماتے ہیں کہ بندہ بچے ان چیزوں سے، یعنی اس رستے پر جو ہے وہ نہ جائے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں ایک بات یہ بھی سوچی جا سکتی ہے کہ اگر سامنے والے میں وہ برائی موجود ہے، وہ شخص کرپشن کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا چوری کی ہے اس نے یا کوئی بھی ایسا گناہ اس نے کیا ہے، ٹھیک، تو وہاں حکم کیا ہے؟ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی پردہ پوشی کرنے کا حکم، اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بتانے کا حکم ہے۔ وہ انہی گناہوں کے بتانے کا حکم ہے جس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہو۔ ایک جگہ ہے وہاں پر لوگ کسی کے قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ ہم پلان کریں گے اور اس طرح سے اس کو ماریں گے۔ اب وہ اگر جا کے ان کو بتا دیتا ہے تو یہ ایک الزام تو ہے، لیکن اس عیب کو، اس برائی کو دوسرے تک پہنچایا بھی، لیکن اس کی جان کی حفاظت ہو گئی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سچا عیب اس میں نکل آیا، اس سے بھی اپنی زبان کو روکے۔ کیوں؟ یا تو اس کی پیٹھ پیچھے کرے گا،
اب سچا کہ کسی نے عیب کسی کا بیان کیا پیٹھ پیچھے تو یہ ہی غیبت ہے، اور اگر جھوٹا عیب بیان کیا تو یہ بہتان ہے. اب وہ پیچھے بیان کرے یا منہ پر بیان کرے، صحیح تو دونوں صورتوں میں بہتان تو ہے. صحیح. تو ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی جو ساتھ میں چیزیں مکس ایک گلدستہ لینا تو اس کی خوشبوئیں پھر ہمیں آتی ہیں. جی. تجسس سے بھی روکا گیا جی کہ مسلمانوں کے چھپے حال کے تجسس میں نہ رہو، صحیح. کہ یار ذرا پتہ تو چلاؤ اس کا، کوئی نکالو یار بات، نکل آئے بات سچی جھوٹی، پھر دیکھنا ایسا پھر میرا کام شروع. پھر آپ تھوڑا کوئی نکالو تو صحیح یار اس کی بات کو. کیوں کہ یہ شخص نیک مشہور ہے، یہ شخص دیانتدار مشہور ہے، اس شخص کی عزت ہے، کوئی نکالو بات تاکہ ہم وہ بات بیان کر کے اس کی عزت میں کمی کر سکیں. تو ایک تو تجسس یعنی تلاشنے سے بھی منع کیا گیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ستارے سے چھپا دیا. تو اب وہ یعنی اس کے فون ٹیپ کرنا یا اس کے جناب پیچھے جانا، اب وہ جا رہا ہے کہیں پر تو پیچھے چل پڑنا کہ یار پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہے. اور محمود و ایاز کا مجھے واقعہ یاد آیا کہ وہ درباریوں نے کہا کیا تھا، یہ کرپشن کا مال اس کمرے میں جمع کرتا ہے، وہاں جا کے وہ اس مال کو روزانہ گنتا وغیرہ بھی، حساب کتاب بھی لگاتا ہے. لیکن جب محمود خود گیا اور ایاز کا وہ باکس کھول کے دیکھا تو اندر سے کیا نکلا؟ وہی پھٹے ہوئے کپڑے پرانے اور جوتا پرانا. یہ کیا؟ تو اس نے پھر جو بتایا اس کی وجہ سے اس کی عزت بڑھی، اور درباریوں کا منہ کالا ہوا جنہوں نے ایلیگیشن لگائے تھے کہ یہ جناب یہ کچھ کرتا ہے، اور دیکھو علیحدہ کمرے میں جا کے اس مال کا حساب کتاب بھی کرتا ہے. تو حق کبھی نہ کبھی غالب آتا ہے اور باطل کو رخصت ہونا ہی ہوتا ہے. اگر آج الزام کسی پہ لگا بھی دیا، کل کو وہ الزام جب اس سے ہٹتا ہے نا پھر لگانے والے کا منہ بھی کالا ہوتا ہے. یار یہ دیکھو کس طرح سے اس پہ الزام لگا رہا تھا، اور الزام گناہ کسی نے لگا دیا. ہماری جو قوم ہے اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص الزام لگا رہا ہے کیا اس کے پاس اس کا شرعی ثبوت بھی ہے کوئی؟ کچھ ایسی چیزیں جس پر دو گواہ چاہیے، کچھ ایسی چیزیں جس پر وہ خود اقرار کرے کہ ہاں یار میں نے یہ کام کیا، تب تو یہ شرعی ثبوت بنے گا. اس کے علاوہ آپ کسی کو اگر ریاکار کہہ دیں، وہ بیٹھا ہوا ہے آج اس کو رونا نہیں آ رہا، کل کوئی اور نعت کوئی کلام کے اندر بھی تو اثر ہوتا ہے نا، فرق ہوتا ہے. ہاں جی. اب ایک اس نے کلام سنا تو وہ نارملی بیٹھا رہا، اور ایک کلام سنا تو وہ دل میں اس کے چوٹ لگی اس کلام کی وجہ سے، کوئی لفظ ایسا تھا، کوئی شعر ایسا تھا، تو اب وہ رونا شروع ہو گیا. تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو آج ڈرامہ کر رہے ہیں، کل تو اس کی آنکھوں میں کوئی نمی تک نہیں تھی اور آج نہ اتنے موٹے موٹے آنسو نکل رہے ہیں. ڈرامے بات ہے، ریاکار ہے. مجھے کسی نے کہا، میں آپ کو ایک بات جی بتاؤں سر، یہ آپ ہی کی بات، اللہ اکبر، مجھے اس پہ یاد آ گئی. تو میں نے مکہ مکرمہ میں ایک منظر دیکھا تھا، 2017 سے بھی شاید پہلے کی بات ہے، اب کی بات ہے. میں پڑھتا تھا جامعہ المدینہ میں، مجھے یاد پڑ رہا ہے، درجہ سابعہ میں تھا یا اس طرح موقوف علیہ میں ہی تھا میں. تو بہرحال وہ میں نے مکہ مکرمہ میں ایک جو ہے نا وہ عبدالحبیب بھائی کو بھی دیکھا، ان کے ساتھ بھی مجھے موقع ملا اس میں بھی طواف کرنے کا. تو بہرحال ایک عاشق رسول کو میں نے جو ہے نا وہ دیکھا، اور اس کا سب کیا انداز تھا، اللہ اکبر. آپ کبھی طواف کرتے ہیں بارے دیکھیں نا، آپ کو ایک آپ کے پاس سے کوئی بندہ گزرے گا ایسے روتا ہوا، دعائیں مانگتا مانگتا روتا روتا گزرے گا، اور آپ کو بھی ایک ذوق اور کیفیت جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ دل میں آئے کہ بندہ اس کے صدقے دعا کرے. ہائے 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 اللہ، ایسے بھی ملتے ہیں. بالکل استاد، بلکہ میں نے یوں ہی کیا، اللہ یہ بھی کیا میں نے، بالکل رو رہا ہے اور اس طرح دعا مانگ رہا ہے تو اپنے بھی اس کے پیچھے جا کے، کیا بات، یا اللہ مگر کرم ساڈے تے بھی ہو جائے، یوں کر کے. تو میں نے بتایا کسی کو، میں نے کہا یار یوں میں نے دیکھا، سبحان اللہ. تو وہ جو بندہ تھا نا جی، اس نے مجھے آگے سے ایک عجیب بات کی اور میں سن کے حیران ہو گیا.
اس نے کہا کہ بعض لوگوں کی جو ہے یہ رونے کی مشق ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے، اچھا وہ رو پڑتے ہیں. میں نے کہا ذرا آپ پریکٹس کر کے ذرا رو کے دکھاؤ نا ذرا کیسے روتے ہیں. اللہ. آپ دیکھیں باتیں کرنے والے. جب وہ اس کا یہ واقعہ آپ نے کسی اور کو بتایا، ہاں جی اس نے یعنی کمنٹس دیے. جی، میں نے اس طرح بہت سارے عاشقان رسول کو دیکھا ہے، یعنی طواف کرتے کرتے مسجد نبی شریف میں بیٹھا ہوا ہے ذوق میں بندہ جو ہے وہ رو رہا ہے، اسے کوئی وہ نہیں ہے اور اب دعائیں التجائیں کر رہا ہے. تو یوں اس طرح کا ایک ہوتا ہے معاملہ. پھر بالخصوص جب کعبہ شریف جب پہلی نظر پڑتی ہے اللہ، تو اس وقت کی کیفیت بھی سبحان اللہ کیا کیفیت ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں مجھے جو ایک بات میرے دل پہ لگی وہ یہ تھی کہ یہ تمنا کرنے کی بجائے کہ یا اللہ ہم پر بھی کوئی کرم ہو، ہمیں بھی یہ کیفیات نصیب ہوں، تیری یاد میں رونا کوئی ہمیں بھی جو ہے وہ ہماری آنکھوں سے بھی جو ہے وہ آ جائے، اللہ. وہ کرنے کی بجائے آپ دیکھیں وہ کیا بول رہا کر رونے کی مشق ہوتی ہے لوگ آپ نے کہا نا کہ برتن میں سے وہی نکلتا ہے جو اس میں کے اندر ہوتا ہے. صحیح. تو جب آپ کے ذہن میں ایک پازیٹیو سوچ ہوگی نا تو آپ کو چیزیں ایسی چیزیں ملیں گی. اس پہ دو قسم کے تبصرے آئیں گے. ایک تو وہ جو آپ نے کیا یہ پازیٹیو ہے کہ جب آپ نے طواف خانہ کعبہ کے دوران کسی کو روتے دیکھا، اور وہاں بھی اور بعض اوقات ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو ستونوں کے پیچھے چھپ کے رو رہے ہوں. نظر پڑ جاتی، بندہ ادھر ادھر جب آتا جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ فلاں رو رہا ہے، وہ لگتا ہے ایسے کہ وہ آخری حاضری شاید ان کی ہوتی ہے اور وہ رو رہا ہے. اب آپ اگر اس کو دیکھ کے دعا مانگ لیں یا اللہ مجھے بھی ایسا رونا نصیب کر، اور اس کے رونے سے آپ کے پہ اوپر بھی رکت طاری ہو جائے، یہ تو ہو گیا ایک مثبت راستے میں. اور اگر آپ دیکھ کے اس کو یہ ذہن بناتے پھر اور ایسی جگہ پہ، مقدس جگہ پہ کہ جہاں پر پہنچنا ہی آپ کے لیے اعزاز تھا، جہاں پر پہنچنا ہی آپ کے لیے سعادت تھا، وہاں جا کر بھی آپ منفی سوچ کا مظاہرہ کریں اور کہیں گے یار یہ تو ایسے ڈرامہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو اس طرح کر رہا ہو نا، تو ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اس سے اپنے لیے کچھ لیں پازیٹیو، اور نیگیٹو لیں گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہمارا ہی نقصان ہوگا کہ ہم بدگمانی میں جا پڑیں گے. ہم پھر اسی بدگمانی کو جب بیان کریں گے پھر بہتان میں جا پڑیں گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ وہی کہ آپ نے جو بنایا ہوا ہے نا ایک جار، اس جار کے اندر جب کوئی چیز ڈالیں تو اس میں کیا رنگ آتا ہے پانی میں، اور دوسرے جار میں ڈالیں تو اس میں کیا رنگ آتا ہے. یہ مثبت اور منفی سوچ جب اپنے اوپر آپ مثبت سوچ طاری کریں گے نا، پھر آپ کو ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ آپ کو تعویل نظر آئے گی. اور بعض اوقات ہمیں لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں یار آپ لوگ اتنی تعویلیں کرتے ہو. تعویل سے مراد کہ آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ نہیں یہ ایسا ہوگا. یہ جسٹیفائی کرنا تو حسن ظن ہے، اور حسن ظن عمدہ عبادت میں سے ہے. ہم نے تو عمدہ عبادت کی، اور تو کیا چاہ رہا ہے کہ اس کا مائنس بیان ہو اور اس کو جناب وہ جو بھی اس کا عزت ہے یا جو بھی اس کی کیفیت طاری ہے اس کو ہم مائنس میں لے جائیں، تو فائدہ کون سی سوچ دیتی ہے؟ ہم نے تو یہ دیکھا آج تک کہ جب تک مثبت سوچ ہے وہی فائدہ دیتی ہے. تو مثبت سوچ والا وہاں جا کر جب ایسے مناظر دیکھتا ہے نا تو اس کے دل پر بھی رکت طاری ہوتی ہے. ایک شخص کو میں نے دیکھا وہاں پر قدموں کی طرف نا گنبد خضرا جس طرح وہ باب البقیع ہے، جی جی، تو بظاہر وہ ایسے ملک ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا کہ اس کے بارے میں ایسی کوئی چیز مشہور نہیں ہے کہ یہ بڑے رکت والے ہوتے ہیں یا اس طرح کچھ ہو جاتی پرسیپشن ایسی. اس کو میں نے خالد بھائی دیکھا وہ ایسے اشک باریاں کرتا ہوا وہاں ایسے جا رہا تھا اور پلٹ کر دیکھ رہا تھا روزے کو، پھر جا رہا تھا پھر پلٹ کر روزے کو دیکھ رہا تھا، اور اس کی سسکیاں میں نے سنی. میں دیکھ کے میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کرے ایسا. ایک تو وہ پرسیپشن غلط ثابت ہوئی جو لوگوں نے پھیلائی ہوئی تھی، اور دوسرا میں نے کہا یار یہاں پر ہر رنگ کا عاشق آتا ہے. یہاں پر وہ بھی آتے ہیں کہ جو پورا شاہانہ لباس پہن کر آتے ہیں،
اور جب پوچھا گیا تو انہی کا دیا ہوا، تو انہی کے کو دکھانے ہیں کہ آقا آپ نے کیا کچھ دیا ہوا ہے. اور ایک وہ بھی ہے جو جاروب کشی کرتے ہیں، جھاڑو نکالتے ہیں. ان سے پوچھا گیا، بادشاہی وہاں پر ہے، یہاں پر میں خادم. تو انداز مختلف ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے انداز پر آپ کمنٹ نہ کریں. وہ اپنے آقا و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہے. اب وہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ڈائریکٹ ہیں. آپ اور میں بیچ میں آنے والے کون ہوتے ہیں یار؟ آپ وہ پنجابی میں کہتے ہیں اپنی نبیڑ توں. آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، آپ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ آپ یہاں پر کیا کس کردار کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ کیا یہ کردار وہی ہے جو ہمارے اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، جن کی جالیوں کے سامنے، جن کے دربار کے سامنے آپ کھڑے ہو، یہ ویسا کردار شو کر رہے ہو جیسا انہوں نے سکھایا تھا؟ تو ہمیں تو وہاں کم از کم رک جانا چاہیے. لیکن لوگ وہاں جا کے بھی باز نہیں آتے اور واپس آ کے پھر بتاتے ہیں وہاں میں نے فلاں کو دیکھا یوں کر رہا تھا، فلاں کو دیکھا یوں کر رہا تھا. آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ یہ سوچ کے اگر مکہ مدینہ کا سفر ہو نا، اور پھر ساتھ میں ساتھ کس کا ہو؟ اس نے تربیت کرنی. اور تربیت میں جو بیسٹ پرسنالٹی جو ہم نے دیکھی وہ ہے امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری کی. وہ جب ساتھ ہوتے ہیں تو جو تربیت کرتے ہیں، اس تربیت کے نتیجے میں جو وہاں کی حاضریوں کا ذوق آتا ہے، وہ ذوق بھی سلمان بھائی اپنی مثال آپ رکھتا ہے. اس ذوق کو جو ایک مرتبہ اس کا ذائقہ جب چکھ لیتا ہے نا، پھر وہ بار بار تمنا کرتا ہے کہ اب اگر سفر ہو تو پھر انہی کے ساتھ ہو. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم اپنے کردار کو بہتر بنائیں، ہماری زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اس کا نقصان نہ ہو، اس کا فائدہ ہو. درست فرمایا. تب ہم ایک کامل مسلمان بنیں گے. درست فرمایا. بڑی پیاری بات کہی. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور اس طرح کے الزام بھی، ریاکاری، کسی کو کہنا بولنا یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ بھی الزام لگانا ہی ہے. یہ بھی اسی بہتان کے زمرے میں بھی جائے گا کہ آپ ایک جو ہے ریاکاری کبیرہ گناہ ہے، اور اس کی آپ جو ہے وہ کسی کی طرف نسبت کر رہے ہیں. یہ کون سے نیکی کر رہے ہیں آپ؟ اور جب کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. دل کا معاملہ ہے، اللہ اور بندے کا جو ہے معاملہ ہے. تو بندے کو چاہیے کہ کسی کو روتا دیکھ کر، کسی کو اللہ رسول کی یاد میں روتا دیکھ کر خود بھی تمنا کرے یا اللہ مجھے بھی عطا فرما. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آمین. اور اچھائی کو اپنایا جاتا ہے، خالی تبصرہ کر کے اس کو چھوڑ نہیں دیا جاتا، یا اس پہ نیگیٹو تبصرہ اس پر نہیں کیا جاتا. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. کال دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. میں امجد علی عطاری کسوال پنجاب سے. حضور آپ سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں، ہمیں مدینہ یاد آیا ہے. مرحبا. جی. محمد فیصل عطاری صادقہ سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا پروگرام ہے، اور آپ بھی بہت اچھے ہوسٹ ہے، اور آپ کا انداز بھی بہت پیارا ہوتا ہے. تمام مبلغین اچھا بیان کرتے ہیں، اور ہمارے خالد بھائی کوئی بھی ایسا پروگرام نہیں ہوگا جس میں انہوں نے قرآن پاک کی کوئی آیت ہمیں نہ سنائی ہو. سلمان بھائی سے عرض ہے، ابھی جو خالد بھائی کی میرے اہل سنت کی شان میں منقبت آئی ہے، یا خدا میرے عطار کو شاد رکھ سنا دے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آباد رہیں. خالد بھائی حافظ ہیں اور قابل رشک حافظ ہیں. حافظ ہیں اور اپنے حافظ ہونے کی صلاحیت کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، اور استحضار بھی ہے، پھر عالم بھی ہیں، بر موقع بر محال اور برجستہ آیات بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. ترجمہ بتاؤ تو جو ہے وہ آیت پڑھ کے سنا دیں گے. اشارہ کرو کسی مضمون کا تو اس پر بھی آیت پڑھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ بڑے پکے حافظ ہیں ماشاءاللہ. تو ان کو دیکھ کر مجھے رشک آتا ہے اور دل میں خیال آتا ہے یار اپنے آپ کو بھی حافظ جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا. برحال مگر کریں کیا، نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے، اور خالد بھائی کو بھی اللہ اپنی ایمان پناہ میں رکھے. یہاں پر میں تھوڑا سا مشورہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہو سکے تو عالم تو بنانا ہی ہے بیٹے کو، ساتھ میں حافظ بھی بنائیں. مرحبا. ہم نے اپنے تجربے میں دیکھا ہے کہ حافظ ہونے کا فائدہ بہت ہے. فوائد تو آپ نے بیان کیے. جی بالکل. اب ہمارے جیسے جو ہے نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جیسے غیر حافظ ہیں، تو ہمیں آیت تو ہم نے پڑھی ہوتی ہے، ترجمہ بھی یاد ہوتا ہے یار اس موضوع پہ آیت ہے، اس کا لفظ کچھ یوں ہے،
اور وہ پوری آیت یاد نہیں ہوتی، پھر وہ درجے میں کلاس کے اندر پھر حفاظ ہوتے ہیں کہ یار یہ 2 لفظ ہیں تو اس طرح کی آیت کوئی ہے، آپ وہ پڑھ دیتے ہیں، تو معاونین تو ہیں الحمدللہ، لیکن حسرت اس وقت یہ ہوتی ہے کہ یار ہم بھی کاش حافظ ہوتے، اور تو پھر وہ موقع بموقع وہ آیت پوری یاد بھی رہتی ہے، اور پھر آیت وہ سنا دیتا ہے بعض اوقات، پھر اس کا ترجمہ پھر خود کر لیتے ہیں۔ لیکن میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ حافظ بنائے پہلے بیٹے کو اور پھر عالم بنائے۔ مدینہ مرحبا، اللہ برکت دے، حوصلہ افزائی آپ نے کی، بہت شکریہ۔ آپ نے صدقہ بات کا نام لیا تو مجھے ایک واقعہ جو ہے وہ یاد آیا، اور اس واقعے کے یاد آنے پر میں جو ہے وہ مسکرا رہا تھا۔ صادقہ آباد سے ہماری ایک جو ہے وہ بڑی یاد وابستہ۔ اچھا، اور خانپور صادقہ آباد والی ایک تو مجھے بھی پتا ہے خانپور کی کوئی، آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں؟ خانپور کی بھی ہے، ساتھ قریب ہی ہیں دونوں جی، لیکن یہ صادقہ آباد کی جو ہے نا یہ اچھا یہ الگ سے ہے، کوئی شیئر کرنے والی ہے تو اب کتنی باتیں میں وہ شیئر کروں گا، کیا کچھ بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ رحمت کی ذرا فرمائے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو صادقہ آباد میں اللہ اکبر ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی، بڑے نیک طبیعت اور بڑے جید حافظ حضرت قبلہ مولانا احمد رضا عطاری رحمت اللہ علیہ، آپ کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ بڑے پیارے آدمی تھے، مدرس تھے جامعہ جی، لا جواب مدرس تھے استاد صاحب۔ ان کے میں کچھ حالات پڑھے اس صبر کے حوالے سے ماشاءاللہ میں قربان جاؤں استاد صاحب، آپ یقین مانے، مطلب انہوں نے جو تکلیف دیکھی ہے اس کا تو ہم کیا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ان کا صبر تھا وہ واقعی مثالی صبر تھا۔ اللہ ان پر بھی رحمت کا سایہ فرمائے، ان کے بچوں کی بھی خیر فرمائے، اللہ رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ آگے کال لیتے ہیں جی۔ میرا نام احمد رضا تاری بن محمد سجاد تاری ہے، میں ضلع اکاڑا پنجاب 2 سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے سلمان بھائی، مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ آپ سے کلام کی فرمائش کرنے کے کہ نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ مرحبا جی۔ سید زین العابدین عرض کر رہا ہوں، آج میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام کا ٹائٹل کلام سناؤں گا۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، مرحبا، ماشاءاللہ۔ کال نہیں ہے جی، میسیجز بھی شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میسیجز ہے جی، 4 نعت خانوں والا کلام سنائیں، اسٹوڈیو کلام میرا سلام کہنا۔ بہاول پور سے ہیں، کلام سنا دیں، اللہ برکت دے آپ کو، بہت شکریہ جی۔ اور یہ ہیں جی امیر سنت کی منقبت سنائیں، ضرور انشاءاللہ۔ اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا کلام سننا ہے ان کو جی۔ کملی والے محمد تو صدقے میں جاں، مہران خان نیازی صاحب ہیں میاں والی سے، واہ سبحان اللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ خالد بھائی میاں والی گئے ہیں آپ؟ نہیں، الحمدللہ میں میاں والی بھی چکر لگا ہے میرا، شاید 2 دفعہ میاں والی بھی گیا ہوں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ بہاول پور سے میسیج ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں ان کو کلام سننا ہے جی۔ آگے ہے جی، منقبت سننی ہے ان کو، جو لوگ طلاق دے دیتے ہیں اس کے حوالے سے بھی کوئی پروگرام کیا جائے، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ آپ کے مشورے کے لیے اس کو انشاءاللہ ہم ضرور کنسیڈر کریں گے۔ اٹک سے میسیج ہے، اور یہ ہیں جی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، یہ کلام سننا ہے، بہت شکریہ، اللہ آپ سب کچھ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کچھ کلام شامل کریں زید نیاز بھائی، پھر آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ
یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، کانٹوں کی جفایا نہ پھولوں کی وفایا، جب ان کو کیا یاد تو کچھ بھی نہ رہا یاد، بس مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہوں، جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے، بس مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسانے والے، بدوں پر بھی برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
छुप जाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। रज़ाना से दुश्मन है दम में नाराज़ा, से दुश्मन है दम में नाना, कहा तुमने देखे हैं चंचराने वाले, कहा तुमने देखे हैं चंचराने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की तस्कीर वही रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की तस्कीर वही रह गई, दिल वही रह गया, जान वही रह गई, खामोशी दर पे अपनी जबी रह गई। मरहबा, अल्लाह आपको बरकत दे। तर्ज भी बिल्कुल कलाम के जो है वो मुताबिक है, और यानी इसमें कलाम ये बिल्कुल आ रहा है, लेकिन ये एक ज़ौक़ वाला जो है ना वो एक कलाम है कि हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की तस्कीन वहीं रह गई। तो इसकी तर्ज अगर दूसरी हो ना तो इसमें बंदे को एक ज़ौक़ भी आए। ये जो आप जो तर्ज पढ़ रहे हैं ये भी अच्छा पढ़ रहे हैं आप, बहुत आपका मुझे मज़ा आ रहा है सुन के, माशाल्लाह क्या आवाज़ है, क्या अंदाज़ है आपका, और आज तो एक नया ही रंग है माशाल्लाह, और जो है ना वो मज़ा आ रहा है। तो इसमें अगर यूं हो ना जी कि हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की तस्कीन वहीं रह गई। मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरान की तस्कीन वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई।
جگہ نور رہتا ہے شام و سحر وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی خاموشی در پہ اپنی جب رہ گئی. کلام نکالا ہوا ہے آپ نے؟ یہ کلام نکالا ہوا ہے آپ نے؟ موبائل میں ہے. اس کا ایک شعر ہے: اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف و دوام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی دل وہی رہ گیا جان وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جب رہ گئی. ماشاء اللہ، اللہ برکت دے، آپ کو معاف فرمائے گا. یہ ویسے ہوتا ہے امتحان ہی ہے، آپ ایک دم سے اس کو طرز تبدیل کر لیں، اور اس کا اس میں بھی ہوتا ہے نا، ایک تو بندے کے ذہن میں جس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو اس کو ویسے وہ لے لے گا، بعض اوقات وہ لینا تھوڑا بہت ہوتا ہے. بھارت آپ نے اچھا پڑھا، اللہ آپ کو اور برکت دے. آپ تو اہل فن آدمی ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور برکت دے. ناظرین کو ایک ہم خلیفہ امیر سنت کا پیکج دکھا رہے ہیں، پھر پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے سورج کو حکم دیا کہ کچھ دیر کے لیے وہ رک جائے، چنانچہ وہ فوراً رک گیا. اور امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ یہ اس حدیث پاک کے علاوہ ہے کہ جس میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج کو پلٹنے کا حکم فرمایا تھا. اور الحمدللہ الکریم اسے خلافت رب العزت کہتے ہیں کہ تمام مخلوق الہی کو ان کے حکم کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدا کے ہے، اور جو کچھ خدا کا ہے وہ سب کچھ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وہ سب سے بڑے محبوب یعنی پیارے ہیں. جب دودھ پیتے تھے تو جھولے میں چاند ان کی غلامی کرتا تھا، یعنی بات مانتا تھا، جدھر اشارہ فرماتے اسی طرف چاند جھک جاتا. تو اب اعلان نبوت کے بعد کہ خلافت کبریٰ کا ظہور جو بنا پڑے، آفتاب یعنی سورج کی کیا مجال کہ ان کے حکم سے پھرے، یعنی ان کے حکم کی نافرمانی کرے. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ 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 اللہ. مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ احکام تشریعہ
یعنی حلال و حرام کے احکام خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قبضے میں کر دیے گئے کہ جس پر جو چاہے حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہے حلال کر دیں اور جو فرض چاہے معاف فرما دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے کیا کیا کچھ اختیارات اور شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اور صاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اور آپ دیکھیں عظمت مصطفیٰ کا بیان ہوتا آ رہا ہے، چلتا چلا آ رہا ہے، اور جب جب محبت کرنے والے وہ سنتے ہیں تو ان کے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جو ہے وہ جھومنے لگتے ہیں. اللہ ہمیں بھی یہ محبت رسول کا ایسنس اللہ نصیب فرمائے اور دنیا کی محبت سے اللہ تعالی ہماری جان چھڑائے. آمین آمین آمین. بہتان اور الزام یہ ہمارے پروگرام کا عنوان چل رہا ہے اور اسی کو ہم لے کر کے بات کر رہے ہیں. جس طرح ایک انڈیویجول کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کرے، بہتان ترازی نہ کرے، کسی پر بہتان نہ لگائے، کسی پر جو ہے وہ جھوٹا الزام یہ نہ لگائے، ٹھیک ہے جی. اسی طرح میری بھی ایک ذمہ داری ہے، میں جس پر کوئی الزام یا بہتان لگ رہا ہے اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سسپیشس نہ بنائے. سسپیشس کہتے ہیں مشکوک کو. آپ نے اب تو تحریر یہ دیکھنے میں کم ہی آتی ہے، لیکن پہلے یہ لکھی ہوتی تھی کہ مشکوک افراد پہ نظر رکھیں. یاد ہے آپ کو؟ یہ بس اسٹینڈ پر بھی لکھی ہوتی تھی اور آپ کو ریلوے کے اسٹیشن پر بھی یہ لکھی ہوئی ایک بلو اور ریڈ کلر کے وہ اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا تھا اور اس پر جو ہے وہ لکھی ہوتی تھی کہ مشکوک افراد پر کیا کریں نظر. یہ تحریر ختم کیوں ہو گئی ہے؟ اب یہ ختم کیوں ہو گئی؟ اب پتہ نہیں کیوں دیکھ رہی. اب کیمرے آ گئے نا جی. پہلے تو لوگوں کو کہہ رہے تھے بھائی آپ دیکھیں، اب وہ جن کا کام ہے دیکھنا اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اس کو مانیٹر اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں اور وہ خود ہی مشکوک بندے کے پاس پہنچ جاتے ہیں. وہ اب تو یہ سسٹم ہے، اللہ رحمت فرمائے. پر میں جو بات کر رہا تھا کہ جو مشکوک ہے نا، مشکوک سسپیشیس، تو ایک تو بندہ اپنی ایکٹیویٹی مشکوک نہ رکھے، اپنے آپ کو مشکوک مت بنائے، اور ایسی جگہ جہاں پر جانے سے اس پر کوئی بہتان یا الزام لگ سکتا ہے اپنے آپ کو اس جگہ سے بھی بچائے. یہ ذمہ داری ہے. جی ہاں، جس طرح میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں کسی پر الزام نہ لگاؤں، بہتان نہ لگاؤں، ویسے ہی میری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پر نہ جاؤں جہاں جانے سے مجھ پر کوئی بہتان لگے. کیا کہیں گے سر؟ بالکل یہ تو ہے کہ اب اگر آپ کیچڑ میں چھلانگ لگائیں اور پھر کہیں گے جناب آپ کے کپڑے بھی گندے نہ ہوں، اگر بری صحبت میں بیٹھیں گے تو الزام لگانے والے جب لپیٹ میں لیں گے نا آپ کو بھی لیں گے، آپ کو انہی کا حصہ سمجھا جائے گا. صحیح. اب وہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دوست بھی ایسے کہ جو نہ بنانے کے دوست ہوتے ہیں. صحیح ہے. اب وہ لگے ہوتے ہیں کسی جوے بازی میں یا کچھ، اور اوپر سے پولیس کا چھاپا پڑے. اب آپ لاکھ قسمیں کھائیں کہ جناب میں ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں، میں تو خالی بیٹھا ہوا تھا، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے. ایسی بات وہ لے جائیں گے. تو بری صحبت کے بارے میں بتایا گیا جاتے ہیں جو تماش بین ہوتے ہیں. جی جی، بری صحبت والوں کے بارے میں بتایا گیا، ہمیں سمجھا دیا گیا کہ اچھی صحبت والے کے پاس بیٹھو گے تو یہ خوشبو بیچنے والے کی مثل ہے کہ آپ نے اگر نہیں بھی لینا تب بھی وہ خوشبو تمہیں فائدہ پہنچائے گی. اور اگر بری صحبت میں بیٹھو گے تو وہ لوہار کا جو چنگاری اڑاتا ہوا وہ ہوتا ہے، وہ آگ کا اس کا جس میں وہ لوہا گرم کرتا ہے، پگھلاتا ہے، تو وہاں سے کچھ نہ کچھ چنگاریاں آپ کے پاس پڑیں گی. تو جہاں آپ بیٹھے چنگاریاں نہ بھی پڑے تو کم از کم دھواں تو اپنا اثر دکھائے گا. اثر تو دکھاتا ہے. اس لیے جو اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اسے کچھ قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے. یعنی وہ نہ بیٹھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے بھی اور نہ جانے کی جگہوں پہ جائے بھی، نہ دیکھنے کی چیزیں دیکھے بھی، اور نہ پہننے کا انداز اپنائے بھی، اور
اس کے بعد کہے کہ جناب مجھے کوئی تہمت نہ لگے. ایک لفظ ہے مذنہ تہمت. جی. کہ ایسی جگہ جہاں پر تہمت لگنے کا اندیشہ ہو, جی. وہاں پر یہ نہیں جائے. اب ظاہر ہے کہ آپ کے گھر کی خاتون ہے, تو آپ اس سے اگر بات چیت کر بھی رہے ہو تو کسی کو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ گھر کی خاتون ہے, اس سے باتیں کر رہا ہوگا. لیکن اگر آپ کا انداز ایسا ہے جو اچھا نہیں ہے تو دیکھنے والا وہ اور بھی سمجھ سکتا ہے جی کہ کہیں یہ وہ دوسرا معاملہ تو نہیں ہے ان کا آپس میں. تو یہ تو اپنے اوپر ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا, آقا علیہ السلام نے باہر راستے میں ان سے کوئی بات چیت کی, 2 صحابہ کرام گزرے, آپ نے ان کو بتایا کہ یہ میری بیوی ہیں. انہوں نے پھر اب آگے سمجھ اس طرح کا کہ ہم کہاں سوچیں گے آپ کے بارے میں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, شیطان رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, اس لیے میں نے بتانا. تو یہ ہمارے اکابرین سے چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسا گمان بھی ہو نا کہ سامنے والا غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر ہمیں بتا دینا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا سلمان بھائی. اب آپ کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے سے کسی نے کہا کہ جناب میں نے آپ کی ایک تصویر دینی ہے, میں نے آپ کے ساتھ ایک تصویر دینی ہے, سیلفی جسے کہتے ہیں. اب وہ لینا جب شروع کی, اب دونوں تو وہ آ ہی رہے ہیں, اس فریم کے اندر ایک بے پردہ عورت بھی اور ایسے قریب نظر آ رہی ہے جیسے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے. اب کوئی الزام لگا دے کہ جناب دیکھو عورتوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہا ہے, حالانکہ پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے کیا نہیں. اس لیے پبلک تصویریں تو یوں کھنچ جاتی ہیں, سارا بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور تصویر کھنچ جاتی ہے. گزر رہا ہے, سیلفی نہیں بھی گزر رہا ہے. اب گزرتے ہوئے ساتھ میں کوئی اور عورت جا رہی ہے, تو دور سے کھینچنے والا یہ اچھا یہ وہ ہوتے ہیں. ایک تو ہے کہ الزام لگانا, ایک ہے کہ الزام لگانے کا بندوبست کرنا. یہ زیادہ خطرناک ہے کہ ہم تصویر اس کی دکھائیں گے, دیکھو دیکھو یہ دیکھو اس کا کردار, یہ دیکھو یہ دیکھو. تو یہ جو الزام لگانے کا بندوبست کرتے ہیں نا, یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اس لوگوں کی نسبت جو صرف کوئی چیز دے کے الزام لگا دیتے ہیں. اب بندہ اٹھا ہے کہ کھڑکی میں, اوپر اس کا گھر ہے, اب نیچے وہ سبزی والا گزر رہا ہے, کوئی پھلی والا گزر رہا ہے, کوئی مکئی والا گزر رہا ہے, کوئی بھی آئس کریم والا گزر رہا ہے. تو بچوں نے کہا بابا وہ نیچے آیا فلاں. تو آپ نے کھڑکی کھولی, میں آپ میرے منہ سے نکل رہا ہے بار بار, کوئی بھی شخص ہے, اس نے کھڑکی کھولی, نیچے دیکھا تو وہ پوچھا, اس سے بات چیت کی. اب سامنے بلڈنگ میں کوئی عورت بھی کھڑی اس کو دیکھ رہی ہے, آئس کریم والے کو. تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کے ذہن میں مائنس قسم کا سافٹ ویئر انسٹال ہوا ہے. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ آئس کریم والے کو دیکھ رہے ہو, بات کر رہے ہو, یا آپ خالی گرمیوں کے موسم میں یا سردیوں میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے تازہ ہوا بندہ لیتا ہے, تو تازہ ہوا کے لیے کھڑا ہوا ہے, اس کو نہیں پتا. تیسرا شخص وہ گھر کے اندر کا فرد بھی ہو سکتا ہے, باہر کا بھی ہو سکتا ہے, دیکھو جی یہاں پہ کھڑا ہو کر نا تو یہ عورتوں کو تاک رہا ہے, معاذ اللہ, استغفر اللہ. اب اس کو پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ کسی ایسے شخص پہ الزام لگا دینا کہ جس کو ان باتوں کی خبر بھی نہ ہو, یہ زیادہ بڑا ظلم ہے. اس لیے ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے. اور جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا, واقعی وہی بات ہے کہ ہمیں ایسی جگہوں سے بھی بچنا چاہیے جہاں پہ الزام لگنے کی گنجائش ہو, اپنے آپ کو بچائے, قیمت ادا کرنی پڑتی. درست فرمایا. اور سر دوسرا یہ بات جو کھڑکی میں کھڑے ہونے والی بات ہے, تو اس سے بھی اجتناب ہی چاہیے. اجتناب ہی کر, بندہ بھی اپنے آپ کو بھی بچائے, اور جو ہے مرد بھی جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے, عورت بھی اس سے اپنے آپ کو بچائے. بالکنی میں کھڑے ہیں ایسے ہی خام خواہ, تو یہ اس سے بھی بچنا چاہیے. بھارت موقع بھی کسی کو جو ہے فراہم نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی بات ہے. اور جو اس طرح کے افراد ہیں کہ جنہوں نے بات کا بھٹنگڑ بنانا ہے, کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ بنانا ہے, کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے, ان کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو ہے وہ شامت اعمال کی وجہ سے دنیا میں کہیں ہمیں سزا نہ مل جائے. ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, کسی کا کریکٹر اسیسینیشن کرنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو ہم تو جھوٹا الزام لگا رہے ہیں, بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں, اور یہ نہ ہو کہ ہم اس کے شکار نہ بن جائیں. اللہ جو ہے محفوظ فرمائے. میں یہاں ایک بات کہوں, تصویر لینے والوں کی, تو کیا آپ نے بات کی استاد, یہ میں مسجد نبی شریف میں تھا اور ایک وہ تھا معاملہ,
تو میرے پاس کوئی آ گیا موبائل لے کے، تو میں نے انہیں ہاتھ جو ہے وہ جوڑے، لیکن وہ بندے نے میرے جڑے ہوئے ہاتھ نہیں دیکھے، اس نے اچھا وہ آ کے وہ فوٹو بنا کے جڑے ہوئے ہاتھوں سمیت تصویر لے لی. جڑے ہوئے ہاتھوں سمیت. اچھا میں زمزم شریف جہاں پی رہا تھا ادھر مسجد نبی شریف میں بیٹھا ہوا، اور بس وہ بندہ جو ہے وہ آیا ہے اور اس نے مجھے کہا آپ کی اجازت ہے تصویر بنا لوں آپ کے ساتھ؟ تو میں نے ہاتھ باندھے کہ بھائی معافی دے دے اور اللہ رحم فرمائے. تو بہرحال اور بھی اس طرح کے تصویروں کے تو بڑے جو ہے نا وہ عجیب عجیب واقعات ہیں. کیا کیا عابد بھائی کیا کیا جو ہے بتایا جائے. تو اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آمین. الزام نہ لگائیں کسی پر. جو ہمارے پروگرام جس پوائنٹ کو ہم لے کر کے چل رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جھوٹا بے بنیاد الزام مت لگائیں. بلال بھائی نے صاحب یہاں کہا ہے، کہہ رہے ہیں بہتان کی کوئی آسان سی تعریف بتائیں. بہتان یہ کہ کسی پہ گناہ کا الزام دینا، یہ بھی بہتان ہے. ٹھیک. جھوٹا الزام لگا دینا. صحیح. اور کسی پہ کسی برائی کا الزام لگا دینا، اس کو بھی بہتان میں شمار کیا. ٹھیک ہے، یہ بھی کلیئر ہو گیا جی. عابد بھائی بعض اوقات لوگ جو ہے وہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور پھر اس پر جھوٹے گواہ بھی بنا ہی لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ ایک پروپیگنڈا پورا کرتے ہیں کسی کو لپیٹنے کے لیے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ میں آپ کے سوال کے جواب عرض کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مشورہ دینا چاہ رہا تھا. جی. وہ جب میں آیا تھا تو اس ٹائم کسی نے آپ کو مشورہ دیا کہ تصور مدینہ بھی موضوع رکھیں. ہاں جی. تو اس حوالے سے میں 2-1 دن پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس کا پڑھنے کا بہت مفید مشورہ ہے کہ مفتی احمد خان نیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سفر نامہ مدینہ. یہ اگر پڑھا جائے تو میں کہتا ہوں ایسا لگے گا جیسے ہم سفر میں ساتھ جا رہے ہیں مدینہ. کیا بات ہے. تو بہت زبردست ہے وہ، اگر پڑھنے کو ملے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ نے جو سوال کیا کہ جھوٹی گواہی، یہ واقعی، اور کسی پر جھوٹا الزام جو لگانے والا ہے نا وہ یہ بھی سوچ لے کہ ہو سکتا ہے وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو. جس پر میں یہ بہتان الزام لگا رہا ہوں وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اس کی کوئی نیکی اللہ کو ایسی پسند ہو، اور جب اس کو میرے یہ الزام کا پتہ لگ جائے اور وہ مجھ سے ناراض ہو جائے تو میرا کیا بنے گا، کیونکہ وہ تو اللہ کا پیارا ہوا. اس لیے کسی پر بھی بہتان الزام لگانا یا جھوٹی اس کے اوپر کوئی گواہ قائم کر کے اس کے اوپر لگانے سے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کا کوئی پیارا ہو اور میرا ہی بڑا غرق ہو جائے. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول جو جنتی صحابی ہیں، ان پر کسی نے جھوٹے الزامات لگا دیے اور کہا کہ یہ لشکر اسلام کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوتے اور مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے، مقدمات کا فیصلہ کرنے میں عدل نہیں کرتے، معاذ اللہ. اس قسم کا الزام لگا دیا. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، اللہ کی قسم میں اس کے خلاف 3 دعائیں کرتا ہوں. اور آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے اور دکھانے اور سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی تو عمر دراز کر دے، اس کے فقر میں اضافہ کر دے اور اسے فتنوں میں مبتلا فرما دے. جب کوئی اس سے حال پوچھتا اس شخص سے تو وہ کہتا کہ میں وہ بوڑھا ہوں جو فتنوں میں گھرا ہوا ہوں. اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی جو دعا تھی، بد دعا تھی، وہ میرے اوپر لگ گئی ہے. اور اس طرح وہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں تھا. حضرت سیدنا عبد الملک بن عمیر تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ ابو سعدہ نامی شخص اس قدر بوڑھا ہو گیا کہ اس کی بھویں، اس کی جو پلکیں تھیں، یہ بھویں یہ اس کی آنکھوں کے اوپر آ گئی تھی، اور وہ شخص اس طرح بڑھاپے کے اندر تھا کہ وہ بھیک بھی مانگتا تھا اور در بدر وہ زندگی گزار رہا تھا. اس طرح وہ انتہائی پریشان حال کے اندر تھا. اس سے پتہ یہ چلا کہ بندہ جس پر الزام لگا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہوں تو جھوٹا اور اس کے اوپر الزام لگایا ہوا کہیں ایسا نہ ہو میرے اوپر کوئی بد دعا ہو جائے، میرا ہی بیڑا غرق ہو جائے. اس لیے یہاں پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے. اور جو آپ نے سوال فرمایا جھوٹی گواہی کے متعلق، قرآن کریم برہان رشید کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی جس بات کا تجھے علم نہیں، اس ترجمے کی تفسیر کا خلاصہ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ جو بندہ بات نہ آنکھوں سے دیکھے نہ کانوں سے سنے اور اس کے خلاف وہ بات کہہ دے کہ میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے، حالانکہ اس نے نہ تو دیکھا ہے نہ سنا ہے
اور وہ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے خود سنا ہے، میں نے دیکھا ہے، اور لوگوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کہاں سے سنا ہے، کہتا ہے میں نے سنا ہے، اور جس سے سنا ہوتا ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے یا تو وہ کہہ دیتا ہے میں نے نہیں کہا، یا وہ کہہ دیتا ہے میں نے بھی سنا ہے۔ تو اس طرح یہ بات ایسی گول مول ہو جاتی ہے، اور یوں کہیے کہ جھوٹی گواہی کے بارے میں یہاں پر منع کیا جا رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہیں جانتے، یعنی ایسی بات نہ کہہ دو کسی کے بارے میں تو جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ جھوٹی گواہی دینے کے متعلق اس میں منع کیا گیا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہیں پاتے۔ یہ آج کل لوگ جو ہے وہ پیسے دے کر بھی جھوٹی گواہی خرید لیتے ہیں، جھوٹا گواہ تیار ہو جاتا ہے۔ غور سے سنیں ایسے لوگ، کیا فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم ابھی ہٹنے بھی نہیں پاتے اپنی جگہ سے کہ اللہ کریم اس پر جہنم واجب کر دیتا ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر جھوٹا الزام لگایا، اللہ کریم اس کو پل صراط پر روک دے گا یہاں تک کہ وہ اپنا عذاب بھگتے گا۔ اور تیسری حدیث پاک میں ہے کہ جھوٹا الزام لگانے والا، جھوٹی گواہی دینے والا جو کسی کے خلاف دیتا ہے جھوٹی گواہی، ایسے شخص کو اللہ کریم ردغۃ الخبال میں رکھے گا۔ جہنم میں وہ جگہ ہے جہاں سے جہنم خود پناہ مانگتا ہے، جہاں پر جہنمیوں کا پیپ اور خون جمع ہوگا، اس میں اللہ کریم اس کو رکھے گا یہاں تک کہ وہ اپنا عذاب بھگت لے گا، اللہ یعوذ باللہ۔ اب دیکھیے کہ جھوٹی گواہی دینا، اور جس طرف دیکھتے ہیں نا کنارہ چڑھتے ہوئے لوگ اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ کنارہ چڑھتے اترتے سایہ ایک طرف نہیں رہتا، کبھی سایہ ادھر ہوتا ہے تو کبھی ادھر ہوتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے ساتھ مل جانا اور جھوٹی گواہی دے کر اگلے کے اوپر اس کو گرا دینا، اس کو ذلیل کر دینا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ بس بات وہ کرے، وہ زبان سے وہ کہے جو اس نے آنکھوں سے دیکھی ہے یا کانوں سے خود سنی ہے، اور وہ جو شریعت کے مطابق ہو، کسی کا حق نہ مارا جا رہا ہو، وہ بات کرے۔ جھوٹی گواہی سے اللہ ہمیں بچائے۔ جھوٹی گواہی کی بات چلیں تو وہ معاشرے کے اندر ایک اور بھی چیز بہت ہمارے رواج پا چکی ہے جی، وہ ہے جھوٹی FIR دے دینا۔ جی اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کو جرم کرتے دیکھا، جی اس کے پورے خاندان کا نام ڈالو FIR میں۔ اب وہ FIR سے آزاد ہوتے ہوتے ان کو کورٹ کچہریوں کو چکر لگاتے ہوئے ایک ٹائم گزر جاتا ہے، وہ پورا خاندان اور جو افراد ڈالے گئے ہوتے ہیں FIR کے اندر، جھوٹی FIR میں، وہ آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے الزام کو اس حد تک لے جانا کہ صرف الزام لگانا نہیں پایا گیا کہ الزام لگایا اور آگے نکل گیا، نہیں، الزام لگانے کے بعد سامنے والے کی زندگی کو جب مشکل بنا دیتا ہے، تو اگر ہم کسی کی زندگی کو مشکل بنائیں گے تو ہماری زندگی بھی آسان نہیں رہے گی۔ ٹٹ فار ٹیٹ مشہور ہے، جیسا کہ کرو گے ویسا بھرو گے، کما تو دین تو دان، جیسا تم کرو گے ویسا تم بھرو گے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو گڑھا ہم کسی کے لیے کھودیں گے کل ہم اس میں خود بھی گر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹرینڈ نہ اپنایا جائے کہ جھوٹی FIR کروا دینا، جھوٹا مقدمہ کروا دینا، اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ یہ جب آپس میں ناچاکی ہوتی ہے نا صرف گھروں میں، آپ نے کیا اہم نقطہ لیا ہے، تو اس میں بعض اوقات کیا کرتے ہیں کورٹ میں، فیملی کورٹ میں کیس جو ہے وہ دائر کرتے ہیں، جی دعویٰ دائر کرتے ہیں، اور سسرال والے یعنی یہ لڑکی والے لڑکے والوں پر جو ہے وہ مقدمہ کریں گے۔ آپس میں ناچاکی ہے، پہلے نمبر پر تو ناچاکی کو حل جو ہے وہ کرنا چاہیے، جی مسئلہ جو ہے اس کو حل کر لیں آپ۔ حل نہیں ہو رہا تو پھر جو شریعت کے رولز اور ریگولیشنز ہیں اس کے مطابق چلیں۔ اب کیا کریں گے؟ اب اپنے آپ وکیل کے کہنے پر نہ چلیں، اللہ رسول کے کہنے پہ چلیں۔ اب کیا کریں گے؟ جائیں گے کیس کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب بولے گا یہ بھی لکھیں، 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 اور یہ جرم ہے، اس کی بڑی سخت سزا ہے، اور ان کو جو ہے وہ نانی یاد آ جائے گی، اور ان کو جو ہے نا وہ لگ پتا جائے گا، اور جوتے جو ہے وہ گھس جائیں گے ان کے کورٹ کے چکر لگا لگا کے، اور ان کا وہ تماشا بنے گا کہ مطلب دیکھتے رہیں گے، دنیا دیکھے گی۔ یہ کام ہمارے کرنے کے تماش جو ہے نا وہ مداری لگاتے ہیں، مداری گر ہوتے ہیں وہ تماشے لگاتے ہیں، ہم کو تماشے مداری تھوڑی، مداری تماشے لگانے والے۔ ایک بات، جوتے گھس جائیں گے۔ دیکھیے
नाचाकी है, एक रिश्ता है, इसको अगर ख़त्म करना है तो फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, ये कुरान का सबक है कि आपको रहना है, आपको अच्छे तरीके से रहना है। अगर आपको नहीं रहना तो तसरीहुम बिइहसान, नेकी के साथ, एहसान के साथ, भलाई के साथ आप अपनी राहें क्या कर लें, जुदा कर लें। एक बुजुर्ग थे रहमतुल्लाह अलैह, उनके कुछ जो है वो इस तरह के बात बयान की जाती है कि घर के कुछ मसाइल थे, तो आपको किसी ने कहा क्या मसला है, उन्होंने फरमाया कि मैं अपनी बीवी की बातें गैर मर्द से जो है वो शेयर नहीं करता। क्यों हो गया? फिर तलाक हो गई। उन्होंने कहा चलो आप तो बता दो। कहा कि मैं किसी गैर औरत की बातें किसी गैर मर्द से नहीं करता। अल्लाह, ये है फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम। और इधर क्या है, यूं था तो ये था तो ऐसे था तो वैसे था, मैंने अच्छा, जो आप देखिए कितना जुल्म है कि सामने वाले का तो सब कुछ बयान कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि अगर 10 थप्पड़ खाए हैं ना, तो कुछ 3 थप्पड़ तो 4 तो आपने भी तो मारे हैं ना। ये भी तो बताएं कि 4 थप्पड़ मैंने भी मारे हैं, फिर फैसला होगा कि इन 4 थप्पड़ों के ऊपर 10 थप्पड़ बनते थे या 40 थप्पड़ बनते थे, या एक भी नहीं बनता था। ये तो फिर अगली बात जो है ना वो चलेगी ना। ये इस तरह के काम भी ना करें। ये जो उस्ताद साहब ने और आबिद भाई ने जो है वो पॉइंट लिया है, अभी इसको बयान किया है, झूठी गवाही भी ना दें, और जो केस कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, उसमें झूठे इल्ज़ाम इनको भी शामिल ना करें। ये भी लगा दो, ये भी लगा दो, ये भी लगा दो। मैंने किसी के बारे में एक दावा पढ़ा, उस 10 निकात थे उस दावे के, और मैं वो केस वो उसके वो दावे के निकात पढ़ता गया और मैं तौबा तौबा करता गया। यानी ये मैं आपको एक सूरत हाल जो है वो बता रहा हूँ। तो ये वकीलों के कहने पर, जो जिनको अल्लाह का खौफ नहीं है, जिन वकीलों को, उनके कहने पर जो है वो ना चलें, अल्लाह रसूल के अहकामात के मुताबिक चलें, और ना अपने घर के मामलात को इस नहज पर ना लेकर जाएं, फिर आपको जो है वो कोर्ट कचहरियों के धक्के खाने पड़े। सब्र के साथ, बर्दाश्त के साथ, एहसान के साथ, भलाई के साथ, दरगुजर के साथ, अच्छे अखलाक व किरदार के साथ अपना घर जो है बसाएं, यहीं पर रहें। और जो भड़काने वाला है इससे बच कर रहें। बाद में बंदा बहुत सारे काम करता है जिस पर कोई उसको बरांगेखता कर भड़का रहा होता है। अभी तो तुम्हारी उम्र पड़ी है, अभी तो जिंदगी में अभी से ये हाल है, तो आगे क्या होगा। ये बातें कहने वाला ये बातें कह के गुजर जाएगा, चाहे लड़के को कह रहा है, चाहे कोई लड़की को कह रहा है। ये बातें करने वाला तो बातें कर रहा है, नतीजा और खमियाजा किसने भुगतना है, ये उस इंडिविजुअल ने जाके चल के जो है वो भुगतना है। तो इसका भी ज़हन में रखें। बार जो उस्ताद साहब ने फरमाया था झूठी FIR, तो झूठे मुकदमे भी मत करवाएं किसी के ऊपर, और झूठे इल्ज़ाम भी फिर उसमें मत लगाएं। जितनी बात है उतनी बात शरीयत के मुताबिक आप रखेंगे तो इंशाअल्लाह अमन में रहेंगे, वरना बाद औक़ात मजलूम क्या बन जाता है, ये जालिम बन जाता है। आपने भी बहुत सारी चीजों का मुशाहिदा किया होगा। कोई इल्जाम लगाते ज्यादा इसलिए ताकि हम मजलूम शुमार हों और फैसला हमारे हक में हो जाए। पीछे वजह ये होती है, इसके नज़ारे आपने बच्चों में भी देखे होंगे कि बच्चे जब आपस में खेल रहे होते हैं और कोई मामला आपस में बिगड़ जाए ना, फिर एक आता है कि मुझे यूं किया है, मुझे इसने यूं बोला है, मुझे थप्पड़ भी मारा था, मुझे यूं किया था, मुझे यूं किया था। उसकी कोशिश ये होती है बाद औक़ात कि मेरे इल्ज़ामात की बुनियाद पे जो दूसरा बच्चा है या तो उसको डांट पड़े या फिर उसकी पिटाई लगे। ऐसा ही वो फिर बचगाना सोच से ये सोचता है कि मैं जितना अपना मजबूत केस बनाऊंगा वो ज़्यादा इल्ज़ाम लगाऊंगा, इसने मुझे जनाब धक्का भी मारा था, बाद में थप्पड़ भी मारी थी, फिर मेरा खिलौना भी छीन लिया था। अब बड़ा तो बड़ा है ना, बच्चा तो सोच के आया, आप तो बच्चे ना बने, आप तो पहले देख लेंगे हुआ क्या है। और फिर बाद में बात पता चलता है कि जब आपने उस दूसरे बच्चे को सजा दे दी, तो जो इल्जाम लेकर आया होता है ना, वो फिर उसको चिढ़ा रहा होता है कि देखा ना। अब वो जो दूसरा बच्चा जिसको सजा मिली थी वो चिढ़ता है कि ये क्या हुआ, इसने झूठी बातें करके मुझे सजा दिलवा दी। वो जवाबुल जवाब बात को तैयार करता है। तो ये बच्चों के अंदर भी झूठ पाया जाता है। तो बड़े क्या बच्चे तलबा के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो
طالب علم نے کہا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، جھوٹ بول رہا ہے. یہ تو بعض اوقات منہ پہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک آٹومیٹک ہتھیار کہ بالکل تیار ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، خالی ایسے ہلکی سی ٹچنگ کرنی انگلی کی اور وہ چل جائے گا. اسی طرح منہ پہ یہ الزام رکھا ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے کوئی بات کی، جھوٹ بول رہا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہو، چل جھوٹی، چل جھوٹا. یہ انداز ہے کہ یہ جھوٹ کا الزام لگانا یہ بھی تو الزام گناہ ہے، جھوٹ بھی تو گناہ ہے. تو ہمارے ہاں جس کو دیکھو دوسرے کو جھوٹا قرار دینے پہ تلا ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو. اس میں تو بلکہ میں جو جب پڑھاتا ہوں، جھوٹ بولنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. جی جی، بعض اوقات غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، لیکن غلط فہمی وہ ختم بھی ہو جاتی ہے. لیکن اب چونکہ یہ بول چکا ہے، اب معافی تو مانگ کے ریورس تو اس نے ہونا نہیں ہے، ورنہ تو اپنے جو ہے نا وہ خرابی آئے گی. ابھی خرابی تھوڑی بنا لے، اپنی تھوڑی بنے گی، ابھی بن جائے گی، آخرت میں بچ جائے گا. ورنہ آخرت دنیا میں شاید بچ جائے لیکن آخرت میں پھنس جائے گا اور بڑا برا پھنس جائے گا. اسی طرح وہ جو نا گھر میں کاریگر وغیرہ ہوتے، پلمبر ہو گیا، الیکٹریشین ہو گیا، کام کے لیے لائے، اب وہ اس نے کھولا، اس نے کہا یہ فلاں چیز ڈلے گی، میں لے کر آتا ہوں. اب وہ جب لینے گیا، اتوار کا دن، ایک دکان نہیں کھلی تھی، وہ دوسری دکان پہ چلا گیا. اب پیچھے سے دیکھو فراڈ لگا کے چلا گیا. میں کھول کے اب ہمیں تنگ کرنے کے لیے گیا. اب دیکھو یہ کب آتا ہے. استاد صاحب ابھی جملہ ختم نہیں حال ہوتا، کرتے ہیں نا، جملہ ختم نہیں ہوتا، وہ آ جاتا ہے. یہ دونوں طرف ہوتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو تنگ کرتے ہیں، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی وہ کیا کہیں گے، کبھی وہ جیتتا ہے، کبھی وہ جیتتا ہے. استاد صاحب میں آپ کو دیکھیں، بات آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ کی بات بالکل جو پہلو آپ دے رہے ہیں 100% جو ہے وہ درست ہے. جزاک اللہ. میں لیکن ایک جو میں فیکٹ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، پلمبروں کے اور الیکٹریشنوں کے مارے ہوئے ہی جو ہے نا وہ بولے وہ ایک تعداد ملے گی. یعنی مزدور اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ طبقہ مطلب ہے، لیکن آپ دیکھیے لوگ آپ کو ملیں گے جو کیا ہیں اس سینیریو سے جو ہے وہ گزرے ہوئے ہیں، سانپ کے ڈسے ہوئے ہوں گے، فائدہ اٹھاتے. جی، مزدور بھی مجبوروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جی، تو بہرحال ایسا ہوتا ہے. لیکن ایک خاص فرد کے بارے میں تو یہ حکم لگاتے ہوئے تھوڑا تو رکیں، ڈرنا چاہیے. اگر جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ یار اس نے یہ کیا ہے. ہاں جی، ایسے وہ اگر بالکل ابھی ایسا معاملہ سامنے آیا کوئی نہیں اور ہم کہیں پلمبر سارے ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ سارے کہنا ہے نا، یہ غلط ہے بالکل. امیر سنت نے جو دیا نسخہ، پہلے تولو بعد میں بولو، ایسے ہی اگر تھوڑا سا اس پہ بھی عمل کر لیا جائے تو میرے خیال الزام تراشی بہتان بہت کم ہو جائے گا. بالکل درست فرمایا آپ نے. اور چلتے چلتے میں آخری یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بعض اوقات ماں باپ بچے سے کہتے کس نے مارا. بچہ اگر روتا ہوا آیا ہے، کیا پہلا سوال کیا ہے؟ کس نے مارا. اب وہ بیچارہ گر کے آیا ہے، آپ نے کیا بولا؟ اللہ کس نے مارا؟ وہ تو گر کے آیا بیچارہ. یہ سوال بھی بدلیں ذرا اس کو، بیٹا کیا ہوا، یہ پوچھنے کا یہ بنتا خیر والا پہلو نکل آئے گا، ورنہ پھر وہ کچھ نہ کچھ بول ہی دے گا کس نے مارا. پھر اب آپ نے بولا کس نے مارا ہے تو بچے نے تو بچہ کسی کا نام بھی نام لے سکتا کسی کا، اور پھر آگے یوں ہی پھر چلے گا، پھر کچھ بھی ہوگا تو پھر وہ مطلب وہ ماری. بعض کا ہوتا ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور والدین کو ایگزیجریٹ کر کے اس کو ہاں میرا ہائے کی ہو گیا مڑیا، یعنی یوں کر کے. تو یہ کبھی گر گیا بچہ تو بیٹا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اٹھ جاؤ تھوڑا یوں اس کو کر کے کرے تو تھوڑا، تاکہ اس کو وہ ہمت بھی تھوڑی ملے. آپ یوں کر کے اس کو بالکل کر کے چلیں گے تو پھر اس ایموشنل رسپانس کیا ہے. ہاں جی، اس کے بھی مسائل پھر بعد میں بارات مختلف بندے، پھر آپ کو بچہ روتا ہی نظر آئے گا. تو اللہ عافیت والا معاملہ جو ہے فرمائے اور ہم سب کو یہ بہتان ترازیوں سے، الزام تراشیوں سے بچائے، اور ایسے جو شریر ہیں، شر والے لوگ ہیں، اللہ ہمیں اور ہماری یار اولاد کو ان شریروں کے شرور سے محفوظ فرمائے. اور اللہ ہمیں مزینہ تہمت، بہتان، جہاں جانے سے بہتان لگ سکتا ہے، اللہ ہمیں ایسی جگہوں پر جانے سے بھی بچائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہ کر اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بناتے رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ بہتان ترازیوں اور الزام تراشیوں سے بچنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ ہم سب کی حال میں رحمت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. تاجدار حرم اے شہن
شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام دور رہے نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دور رہے نہ دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام پھر بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو اب بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی